بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نکاح کی تقریب سے پہلے چند اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو بنیادی بات ہے، یہ نکاح جو ہے اللہ کے پیاروں کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ شیطان کو نکاح سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے دوست بڑی اہتمام سے یعنی سنت کے مطابق نکاح کروانے کی کوشش فرما رہے ہیں، اور اس میں ایک ایک چیز کا ماشاءاللہ خیال فرما رہے ہیں کہ میرے نکاح میں ہر چیز سنت کے مطابق ہو، اللہ رسول کی چاہت کے مطابق ہو، تاکہ اللہ کرے ہم سب بھی دعا کریں، اللہ کرے یہ شادی خانہ آباد ہو، اللہ کرے بیوی اچھی مل جائے، میاں بیوی کا آپس میں جوڑ اور محبت پیدا ہو جائے، اللہ کی قسم دنیا ہی جنت بن جاتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ جوڑ نہ ہو تو چاہے شادی پر لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں روپے خرچ کر لو، تو آپس میں میاں بیوی کی محبت ہی نہ ہو تو وہ شادی خانہ آبادی کی بجائے شادی خانہ بربادی بن جاتی ہے، اور دنیا میں ہی جہنم کا مزہ چکھا دیتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کو۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں کے ساتھ ہمیں رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، ارے ساری دنیا والے سارے انسانوں سن لو میرا یہ دعویٰ، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک فرمانے والے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ابھی آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، کاروبار بند ہیں، تو پہلے تو چلو ہمیں مردوں کو ایک بہانہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم نہیں ہوتا، ہماری کاروباری مصروفیات ہیں، لہذا جو گھر میں کام کاج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے شرکت کرنا، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا بیویوں کے ساتھ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹایا، تو کیا خیال ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی آتی نعوذ باللہ؟ تو ہم بھی اگر کام کاج میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹائیں، ان دنوں کا تو وہ بہانہ نہیں ہے نا باہر کا، اسے ہم بٹا سکتے ہیں، تو اس میں بڑی بات فرمایا خیرکم لأہلیکم، سب سے بہترین اپنے گھر والوں کے لیے بہترین۔ تو ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق اچھے طریقے سے انشاءاللہ ہم سب رہیں۔ بھائی علی صاحب کو بھی میں درخواست کروں گا جو اس وقت دولہا بن کے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس شادی کو خانہ آبادی بنائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہماری نکاح آسان تحریک کا دعویٰ ہے، اس وقت یہ جو کورونا وائرس چل رہا ہے اس بیماری کو ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے بے حیائی کے سارے راستے بند کیے۔ یہ اصل علاج۔ اب یہ ماشاءاللہ یہ ہیں بھائی ہو یہ کوئی ہو، یعنی اگر غلط راستوں پہ چلنا چاہیں تو یعنی چند ٹکوں میں جو ہے نا منہ کالا کیا جا سکتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، لیکن اس کا انجام دنیا میں بھی بربادی اور آخرت میں بھی بربادی۔ یہ ہمارے دوست مجھے کینیڈا سے فون کر کے مجھے بتانے لگے، میں اس وقت انہوں نے کئی مہینے پہلے مجھے بات کہی لیکن میرے دل پہ لگی اور آپ میں نقل کر رہا ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھی بیوی عطا فرما دی الحمدللہ۔ تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں اللہ کے سامنے قیامت والے دن کینیڈا ملک میں رہتے ہوئے وہاں الحمدللہ میں گناہوں سے بچتے ہوئے ایسے زندگی بسر کر رہا ہوں کہ میں قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو میں اللہ کے سامنے ادب کی وجہ سے میرا جھکا ہوگا،
ادب کی وجہ سے میں سر جھکا کے کھڑا ہوں گا، لیکن انشاءاللہ میں کسی غلط کاموں کی وجہ سے میرا سر شرم سے جھکا ہوا نہیں، ادب کی وجہ سے سر جھکے گا میرا، لیکن یعنی برائی کی وجہ سے اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے غصے اور غضب قہر کی وجہ سے، جیسے بعض لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ ارے دیکھنے والوں تم مجرموں کو دیکھے گا وہ اللہ کے سامنے یوں سر جھکا کے کھڑے ہوں گے جی شرمندگی کی وجہ سے، اور کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، یا اللہ اب ہمیں واپس بھیج دو، ہم نے سب دیکھ لیا سن لیا، وہ جو مولوی لوگ باتیں کرتے تھے، وہ جو قرآن حدیث کی باتیں، وہ تو سچ نکلی، وہ جنت نظر آ رہی، وہ جہنم نظر آ رہی، وہ تیرے سامنے پیشی حساب کتاب سوال جواب سب حق سچ ہے، یا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دو، نعمل صالحہ، سارے اچھے عمل کریں گے، غلط راستوں پہ نہیں چلیں گے، نکاح کر لیں گے، ایک نکاح سے تسلی نہ ہوئی دوسرا کر لیں گے، تیسرا کر لیں گے، چوتھا کر لیں گے، نکاح میں آگے بڑھ سکتے ہیں، 3 4 تک اجازت اللہ نے جب دی ہے تو اس میں ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن دوسرے کام میں نہیں جائیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جب تک یہ نکاح کو آسان اور سستا اور عام نہیں کیا جائے گا اس وقت تک گناہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے ہمارا 4 نکاتی فارمولہ ہے، کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا کریں، یعنی بچوں کی شادیاں جلدی کی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی ہے والدین کو، اگر تم نے بچوں کی شادیاں جلدی نہیں کی تو بچوں کا گناہ تمہارے ساتھ۔ دوسرا، اولاد کو حضور نے جوانوں کو الگ فرمایا، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، تم میں سے جو نکاح کر سکتا ہو فلیتزوج، فوراً نکاح کر لے، فانہ غض للبصر واحسن للفرج، اس سے نگاہیں جھک جاتی ہیں، شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور عقل یہ مانتی ہے کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ اور پیاس لگے تو کیا کرو، پرسوں کھانے کی بھوک آج لگی، کھانا کب کھائیں گے؟ کیوں نہیں کھانا کب کھانا ہے؟ ابھی بھوک لگی ہے، کھانا کل کھانا ہے۔ تو بھائی بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، پیاس لگے تو پانی پیو، نکاح کی ضرورت محسوس ہونے لگے اللہ کی طرف سے جب ایک چیز پیدا ہو جائے اس کے بعد نکاح کا حلال راستہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ عقل بھی ہماری مانتی ہے اور اللہ رسول کی بھی چاہت ہے، قرآن حدیث بھرا پڑا ہے۔ اور فرمایا ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی شادیاں جلدی کی جائیں، دوسرا کیا فرمایا، یعنی کسی مرد عورت کو عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، خدا نخواستہ طلاق ہو جائے، وفات ہو جائے تو فوراً اگلا نکاح کر لیا جائے، بے نکاح نہ کوئی مرد رہے نہ کوئی عورت رہے۔ تیسرا، رسم و رواج ختم کر دیا، جیسے اب دیکھو سنت کے مطابق سادگی سے مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، سنت کے مطابق ایسے سادگی سے نکاح، برکت والا نکاح ہے جی، جو شادی حالوں میں جو بڑے لمبے چوڑے خرچے کر کے ہیں جی، خواہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، اور بعض دفعہ جو ہے نا وہ ایسی بد نظریاں ہوتی ہیں، الحمدللہ کوئی یہاں بد نظری نہیں، کوئی عورتوں مردوں میں اختلاط نہیں، انشاءاللہ اس کی وجہ سے یہ شادی اس پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اور چوتھا کیا ہے، رسم و رواج سے پاک، اور چوتھا یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک شادی کے بعد مزید ضرورت محسوس ہو رہی ہے پھر آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں، اجازت ہے اللہ، تیسری کر سکتے ہیں، چوتھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے دیکھو قرآن میں ایک نقطہ بھی فالتو نہیں فرمایا، اللہ نے قرآن میں ایک نقطہ بھی فالتو نہیں، ایک نقطہ، وہ اللہ جس کے پاس علم کے لامحدود خزانے ہیں، ہم سب کو جو علم ملا، ساری دنیا کے سارے بڑے علماء اور بڑے محدثین مفسرین، بڑے صحابہ کرام، اولیاء کرام، انبیاء کرام کو جو علم ملا ہے نا، وہ اللہ کے علم کے سمندروں میں سے ایک قطرہ ملا ہے، باقی اللہ کے پاس علم کے لامحدود خزانے اللہ کے پاس۔ خود اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ارے انسانوں میں نے تمہیں تھوڑا سا علم دیا، علم سارا اللہ کے پاس ہے، تھوڑا سا ہمیں ملا ہے، سارے نبیوں کو بھی تھوڑا سا علم ملا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم کے صفحات ویسے ہی نہیں بھرے، اللہ کی قسم قرآن کے ایک نقطہ بھی فالتو نہیں، ایک نقطہ بھی فالتو نہیں، قرآن کے ایک نقطہ بھی فالتو نہیں ہے۔ قرآن میں جو اللہ نے 3 4 کی اجازت دی ہمیں دی ہے، کسی مصلحت کے تحت دی ہے، ضرورت ہے۔ اللہ نے اس مشینری کو جو بنایا ہے اس کے کیا ریکوائرمنٹ ہے، اللہ سے بہتر اللہ کی قسم کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے جو 4 کی اجازت دی ہمیں نہیں دی، کسی مصلحت کے تحت دی۔ اور حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو حضور کی اپنی 11 شادیاں، خلفاء راشدین کی 4 اور 8 شادیاں، تمام صحابہ کی زیادہ شادیاں، پوری دنیا کے مسلمان زیادہ شادیاں کر رہے ہیں، صرف ہمارے ہندو پاک میں ہندوؤں کی طرح ایک شادی پر اکتفا، اور باقی ادھر ادھر منہ جانوروں کی طرح، کافروں کی طرح، شیطانوں کی طرح مارتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے اللہ نہ کرے یہ کرونا وائرس جیسی خطرناک بیماریاں جنم لیتی ہو۔ صاف حدیث میں آتا ہے جب بے حیائی کے گناہ ہوں گے تو وہ بیماریاں ہوں گی جو تمہارے بڑوں کے زمانے میں نہیں، تو یہ اس کا اصل علاج ہو رہا ہے۔
کہ نکاح والا، تو اس لیے اس کو ہم فروغ دیں. یہ ہے نکاح کورونا وائرس کو ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اور واحد ذریعہ، اس کے علاوہ کوئی راستہ. کورونا وائرس کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ بے حیائی کو ختم کیا جائے، اور بے حیائی اللہ کی قسم ختم نہیں ہوگی جب تک نکاح کو آسان اور عام نہیں کیا جائے. اور یہ ہمارا 4 رکعتی فارمولہ کو اختیار نہیں کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو نکاح کو آسان کرنے کی اور تمام بے حیائی کے راستوں کو بند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.